بھارت میں ایئر فورس چیف لے لیں، آرمی چیف لے لیں، ان کا چیف آف ڈیفنس فورسز لے لیں، پرائم منسٹر لے لیں، سارے ایک دوسرے دن دھمکیاں اور یہ اور وہ، جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا، وہ بہت ہو گیا۔ آج کی شہادتیں بھی اس کا ہی ثبوت ہے۔ ابھی 7 اکتوبر کو ماسکو کے اندر فارمیٹ کنسلٹیشن ہوئی، اس کے اندر بہت سے ممالک تھے، ایران تھا، افغانستان تو تھا ہی، امیر متقی وہاں پہ گئے ہوئے تھے فارن منسٹر، پاکستان، افغانستان، انڈیا، ایران، قزاقستان، چائنا، کرگستان۔ وہاں پہ انٹرسٹنگلی 2-3 چیزیں ہوئیں۔ واضح طور پہ سب نے مانا کہ افغانستان کی زمین ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور افغانستان کو یہ کہا گیا کہ ودن اے شارٹ ٹائم آپ اس سچویشن کو اپنے کنٹرول میں لائیں اور کمپریہنسو میجرز لائیں، کیونکہ آپ علاقے کی سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ اب متقی صاحب وہاں سے انڈیا جا رہے ہیں، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ ادھر معاملہ تیز ہو گیا، اور یہاں پہ ہماری کنفیوژن کا حال یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں افغانستان نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، پوری ٹیررزم کی بیس ہے، اور آج ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب آؤٹ آف دا وے جا کے افغانستان کی فٹ بال ٹیم کے لیے اسپیشل ویزاز ایشو کروا رہے ہیں کہ آئیں گے تو رائیول پہ آئیں گے۔ عجیب و غریب قسم کی میسیجنگ ہے۔ ہمارے ساتھ میجر جنرل طارق رشید صاحب ہیں۔ سر، آج کور کمانڈرز کانفرنس نے تو بڑا ٹکا کے جواب دیا، اس سے سخت جواب ہو نہیں سکتا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن 2-3 چیزیں اس پہ بڑی انٹرسٹنگ تھیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ ٹیرر، کرائم اور پولیٹیکل پیٹرنیج کا نیکسس ہے، یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ خیبر کے اندر، تیرا کے اندر سب کچھ، آج چیف منسٹر بھی وہاں سے اسی جگہ سے چیف منسٹر لگا دیا خان صاحب نے، اور اب یہ بھی کہا ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کوآپریٹ نہیں کرے گا گورنمنٹ کے ساتھ۔ ہماری کیا کلیئرٹی ہے کہ افغانستان ایشو کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اب تو سارے ملک مل کے کہہ رہے ہیں کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے۔ آئی تھنک یہ سارے ملک مل کے اس کو حل کر سکیں گے، پاکستان اکیلا شاید نہ کر سکے۔ جیسے آپ نے مثال دی ماسکو فارمیٹ کی، اور اس میں انڈیا بھی ممبر ہے، 2017 میں یہ بنایا گیا تھا، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے سارے اسٹیٹ اس میں ممبرز ہیں، اور اس میں رشیا، چائنا تو ہے ہی ہیں اس کے اندر۔ اور وہاں متقی صاحب کو بتایا گیا، اور انہوں نے وہاں مانا کہ ہماری زمین کسی فورن کنٹری کو نہیں دی جائے گی۔ آئی تھنک برگرام ایئر بیس کو مینشن کر رہے تھے، اور ان کی سوائل بھی ٹیررزم کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور لیکن وہ انڈیا جا رہے ہیں، اور ایک وقت میں انڈیا سارا وہاں سے ہو رہی ہے جو آج اورنگزیب میں ہوا ہے، ادھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر انڈیا جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نیکسس ہائی لائٹ کیا ہے کور کمانڈر کانفرنس میں کہ ٹیرر اور کرائم کا، یہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے، کیونکہ جب وہاں ٹیررزم ہوتا ہے تو یہ جو اس میں جو کرائم ہے، کرمنلز وہ اپنی اسمگلنگ میں، ڈرگ ٹریفکنگ میں، بھتہ خوری میں، لوگوں کو انڈرمائن کرنے میں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ یہ ہمیں توڑنا ہوگا۔ اب اگر دیکھیں، اگر واقعی اس علاقے کی، اسپیشلی میں KPK کی بات کر رہا ہوں، اگر واقعی وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں جو پولیٹیکل جو ہوتا ہے لیڈر یا MNA MP سینیٹر اور کونسلر، اس کو ایک ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے، اور SHO کو ایک ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے، پھر مخبر بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، تو ہم کیوں نہیں اس پہ قابو پا رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عوام سٹل آپ کے ساتھ اتنا آن بورڈ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اگر KP کی گورنمنٹ، جیسے آج انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی پالیسیز سے کلیئرلی علیحدہ کھڑی ہوگی، اور گنڈا پور صاحب اس لیے ہٹا دیے گئے ہیں کہ ان تاثر یہ بن گیا تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس اینٹی ٹیرر پالیسی پہ چل رہے ہیں۔ اگر KP کی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی فیڈرل گورنمنٹ کو یا فوج کا ہینڈلنگ آف ٹیررزم، تو پھر کیا ہوگا KP میں؟ دیکھیں، KP گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ ہے، اور وہ تیسری دفعہ وہاں الیکٹ ہو کے آئی ہوئی ہے، وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو اگر اس کے واقعی عوام میں اس کے روٹس ہیں اور وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو عوام کو بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ اب ایسا سے دیکھیں، وہاں ریئلائزیشن آ رہی ہے، وہاں پہ لوگ ساتھ مل رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے سے فوج کے ساتھ مل کے ٹیررسٹ کو نکالیں گے۔ اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، انہیں کانفیڈنس میں لے کے انہیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، بجائے لوگ ٹیررزم کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ سمپتھائز کریں، انہیں پناہ دیں، سیف ہیون دیں، فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو ہمیں یہ نیکسس توڑنا ہوگا، اور عوام کو ساتھ ملانا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی، اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں، چاہے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں روٹ آؤٹ کرنا ہوگا۔ ہمارا افغانستان کے ساتھ اب سلوشن ہے کیا؟ مجھے بتائیں۔ آپ ماسکو فارمیٹ میں ہم نہیں، سارے ملکوں نے کہہ دیا کہ آپ کی زمین اور آپ کی اپنی سیکیورٹی کا ہی معاملہ، اس کو ختم کریں۔ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن روزانہ جتنے بندے پکڑتے ہیں ہم افغانستان سے آ رہے ہوتے ہیں۔
ہمارے پاس اب آپشن ہے کہ بیکاز یہ تو نظر آ گیا کہ انڈیا کی جتنی ذلت ہمیں شکست ہوئی ہے، انڈیا ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں بھی نہیں آتا، بیان بازی کرتے رہے اپنے الیکشنز کے لیے، لیکن وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو، پراکسیز کو پورا انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. کیا اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم کراس بارڈر سٹرائکس ہمیں کرنی پڑیں گی، چیزیں کرنی پڑیں گی، تبھی افغانستان والوں کو سمجھ آئے گی؟ دیکھیں اسٹرائک کے علاوہ ساری لائف لائن جو ہے افغانستان کے پاکستان سے جاری ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو آپ دیکھ لیں، سارا ان کا جتنا بھی ڈیلی یوز کموڈیٹیز ہیں، گندم ہے، ساری پاکستان تورخم اور چمن سے اور 2-3 اور مختلف جو پوائنٹ ہے، تو ہمیں یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس واقعی پروف ہے جیسے انڈیا کرا رہا ہے تو انڈیا سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کرائیں گے تو ہمارے پاس بھی پورا انڈیا اوپن ہے، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، بٹ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. اور جو لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں جیسے امریکہ ٹرمپ، وہ بھی وار آن ٹیرر ہمارا مین ہمارا پارٹنر ہے، اور وہ کہتے ہیں ہماری پاکستان کی ون آف دی جو مین ایلیمنٹ آف کوآپریشن از کاؤنٹر ٹیررزم. انہیں سارے ثبوت دیں. انہیں کتنی پاسبلٹی ہے انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ ایک کانفرنٹیشن ہونے کی؟ جو وہاں کا ماحول وہ بنا رہے ہیں، آپ کو کتنی پاسبلٹی لگتی ہے کہ انڈیا شرارت فزیکلی ڈائریکٹ کر سکے؟ دیکھیں مالک بھائی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی وہاں الیکشن آئے یا آپ کو انٹرنل پرابلم آ جائے یا بہت بڑا فارن ڈگنیٹری کو امریکن، لیکن پہلے 7 جہاز نہیں گرے ہوئے تھے نا، وہ بڑا ان کی 7 دیگر، اور سعودی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی نہیں تھا. اب تو ہے کہ اگر پاکستان پہ اسٹرائک کرتے ہیں تو یہ سعودی عربیہ پہ اسٹرائک گنی جائے گی. اور پاکستان کے جیسے آج کور کمانڈر کانفرنس میں کہہ دیا کہ سوئفٹ ہوگا اور ڈیسائسو ہوگا. پہلے تو تھا نا سوئفٹ ہوگا اور پینفل ہوگا. ابھی تو ایک بریفنگ میں یہ بھی بتایا کہ وی ول سٹارٹ ڈیپ سے ہم آگے آئیں گے. دیکھیں وہ ڈیسائسو کیا چیز ہے کہ ڈیسائسو یہ ہے کہ ہم آپ کو ایلیمینیٹ کر دیں گے اور ہر جگہ آپ کو اسٹرائک کریں گے، اور یہ بڑی کمپریہنسو اسٹرائک ہوگی. تو میسج تو کلیئر دے دیا گیا ہے، کیپیبلٹی ان کے پاس ہے، BVR سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیں، اس سے زیادہ نہیں جو کر سکتے. ایک طرف ہمارا اتنا سخت رویہ ہے، دوسری طرف ہوم منسٹر صاحب آؤٹ آف دا وے جا کے ویزاز ایشو کر رہے ہیں فٹ بال ٹیم کے. یہ ذرا مجھے سمجھائیں. دیکھیں وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلیں کوشش کر لیں اور مے بی اٹ ورکس، تو دیر از نو ہارم ان کریٹنگ گڈ ول. فٹ بال ٹیم تے آ گئی تو پھر بہ جائیے ایسی نہیں. دیکھیں ہمیں ہولسم طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا، بات چیت بھی کرنی ہوگی، ایک سافٹ سٹانس بھی لینا ہوگا، اور ایک ڈیٹرنس بھی دکھانا ہوگا کہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے، اگر آپ جیسے لاتوں کو بت باتوں سے نہیں مارتے، تو اگر باتوں سے مان جائیں، ورنہ ہمیں لاتیں چلانا آتی. آپ کو کوئی سیریس کانفرنٹیشن بٹوین افغانستان اور پاکستان کا خطرہ نظر آتا ہے؟ میرا خیال نہیں آتا. دیکھیں وہ انہوں نے آلریڈی متقی صاحب نے چائنا میں بیٹھ کے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے کہ وی وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف سی پیک، اور ابھی آپ ماسکو جو ہے فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ہمارا ایک کلچر ایک ہے، ہمارے آدھا گاؤں اس طرف آدھا اس طرف ہے، تو آئی تھنک میڈیسن شوڈ پریویل. ہمیں کمپریہنسولی اس کو ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جان صاحب، بہت شکریہ آپ کا.